تو اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایف ایس سی میتھ پارٹ 2 چیپٹر نمبر 7 پلین انالیٹیکل جیومیٹری لیکچر نمبر 2 میں آج ہم ڈسکس کریں گے کوآرڈینیٹ آف اے پوائنٹ دیٹ ڈیوائڈس اے لائن سیگمنٹ ان اے گیون ریشو انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی. مطلب ہمارے پاس پوائنٹس ہے کوآرڈینیٹس پر. ٹھیک ہے، میں نے ایک پوائنٹ یہاں پہ چوز کیا، اسی پوائنٹ کو ہم نے کہہ دیا فی آف x1 y1. یہ پوائنٹ کیا ہوا؟ فی آف x1 y1 ہوا. اور اسی پوائنٹ کو ہم جوائن کرتے ہیں اوریجن سے. میں نے اسی پوائنٹ کو جوائن کیا اوریجن سے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا؟ او فی پوائنٹ ہوا. اس کو میں نے او فی کہہ دیا. ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کو او پی بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ اس کو اگر ایک نام اور بھی دینا چاہتے ہیں R1 یا R2 تو وہ بھی دے سکتے ہیں. اس کا نام R1 ہوا. ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ اوریجن سے لے کر اسی پوائنٹ تک اس کو میں نے کیا کہہ دیا؟ R1 ڈسٹنس کہہ دیا. اور ایک پوائنٹ میں یہاں پہ چوز کروں گا، اس کو پوائنٹس کیوں میں کہتا ہوں؟ اس پوائنٹس کو ہم کہتے ہیں x2 y2. اور اسی پوائنٹس کو بھی ہم اوریجن سے ملا دیں گے. یہ او کیوں پوائنٹ ہوا، اور یہ اس او کیوں کا جو ڈسٹنس ہے اس ڈسٹنس کو میں نے کہہ دیا R2. اس ڈسٹنس کو میں نے کیا کہہ دیا؟ R2 کہہ دیا. ٹھیک ہے، اور اس پوائنٹ فی جس طرح اوریجن سے لے کر فی تک یہ ڈسٹنس ہمارے پاس R ہوا، یہ ڈسٹنس او سے لے کر کیوں تک اس کو میں نے R2 کہہ دیا. تو اس طرح ہم فی اور کیوں کے درمیان بھی ڈسٹنس فائنڈ کر سکتے. یہ فی کیو پوائنٹ ہوا. اب اس پی کیو پوائنٹس کو کہتے ہیں لائن سیگمنٹس. اس پی کیو پوائنٹس کو کیا کہتے ہیں؟ لائن سیگمنٹ کہتے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کوآرڈینیٹ آف دا پوائنٹس دیٹ ڈیوائڈ لائن سیگمنٹ گیون ریشو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی. ہمارے پاس یہ جو لائن سیگمنٹ ہے یہ فی کیو لائن سیگمنٹ، اس کو میں 2 ریشوز میں ڈیوائڈ کروں گا. ریشو میں اس طرح کہ مطلب ہمارے پاس یہ ایک سپوز لائن سیگمنٹ ہے اور اس کو میں 1:3 میں ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ حصہ میں 1 چھوڑ دوں گا اور یہ حصہ میں مطلب 3 چھوڑ دوں گا. مطلب اس کے ٹوٹل 4 پارٹس ہے، 1 2 3 4. تو 1:3 کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک پارٹ یہ ہوا اور باقی 3 پارٹس یہ ہوئے، تو اس کو 1:3 کہتے ہیں. تو یہ جو لائن سیگمنٹ ہے، اس لائن سیگمنٹ فی کیو کو ہم ریشو میں ڈیوائڈ کریں گے. تو اس لائن سیگمنٹ کو سپوز میں نے اس ریشو میں ڈیوائڈ کیا. اگر بالکل درمیان میں کر دو گے تو وہ مڈ پوائنٹ بن جائے گا، مڈ پوائنٹ فارمولا بن جائے گا. تو اس کو میں نے کہہ دیا M1. اس کو میں نے کیا کہہ دیا؟ M1 کہہ دیا. اور اس کو میں نے کہہ دیا M2. یہ M1 ہوا اور یہ ہمارے پاس M2 ہوا. اب اس لائن سیگمنٹ کو جس ریشو میں ڈیوائڈ کروں گا، ٹھیک ہے، اسی ریشو پہ میں نے اس کو ڈیوائڈ کیا. اب اس کو میں اوریجن سے ملاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اسی پوائنٹس کو میں نے کہہ دیا R آف XY. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ والا پوائنٹ چاہیے. اسی لائن سیگمنٹ کو میں نے 2 ریشوز میں ڈیوائڈ کیا. ایک ریشو کا نام M1 ہے اور دوسرے ریشو کا نام کیا ہے؟ M2 ہے. تو مجھے یہ پوائنٹ چاہیے کہ یہ پوائنٹ کیا ہوگا. اسی پوائنٹ پہ X کی ویلو کیا ہوگی اور اسی پوائنٹ پہ ہمارے پاس Y کی ویلو کیا ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم فارمولا لکھتے ہیں. فارمولا اس طرح ہے، انٹرنلی مطلب یہ ایک انٹرنلی پوائنٹ یہاں پہ ٹچ ہوتا ہے. تو یہ جو R آف XY پوائنٹ ہے اس کو میں کیسے فائنڈ کروں گا؟ R آف XY کو میں اس طرح فائنڈ کر سکتا ہوں. R آف XY از ایکول ٹو، یہاں پہ دیکھو میں لکھ دوں گا، یہاں پہ یہ کیا ہے؟ M1 ہے اور یہ M2 ہے. تو میں لکھ دوں گا M2 X1 پلس M1 X2 ڈیوائڈ بائی M1 پلس M2 کھاما. اسی طرح M2 Y1 پلس Y2 M1 ڈیوائڈ بائی
M1 प्लस M2। ये इंटरनली पॉइंट होगा, इसको R ऑफ XY कहा जाएगा। हमें रेशोज़ गिवन है, M1 रेशोज़ है, M2 रेशोज़ है, पॉइंट्स एक X1 Y1 है और एक X2 Y2 है। तो इस तरह करना है, M1 X2 प्लस M2 X1, M2 X1 प्लस M1 X2। इस तरह M2 Y1 प्लस M1 Y2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। इसको कहते हैं इंटरनली। और जब ये इंटरनली डिवाइड करेगा और जब एक्सटर्नली होगा तो एक्सटर्नली के लिए यही फार्मूला होगा, सिर्फ इस प्लस की जगह आप लोग माइनस लिख दोगे। तो एक्सटर्नली भी याद रखना है, एक्सटर्नली इस तरह करना है, R ऑफ XY इज इक्वल टू M2 X1 माइनस M1 X2 डिवाइड बाय M1 माइनस M2 और M2 Y1 Y2 M1 डिवाइड बाय M1 माइनस M2। ठीक है, तो ये जो R ऑफ XY पॉइंट होगा इसको मैं इस तरह कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब एक हमारे पास है मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। सपोज़ ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे एक पॉइंट है फी ऑफ X1 Y1 और ये पॉइंट है Q X2 Y2, और मुझे इसको बिल्कुल दरमियान में काटना है, तो उसको हम कहते हैं R ऑफ XY या आप लोग M ऑफ XY कह सकते हैं। तो फिर जो मिड पॉइंट फार्मूला होगा आपको M से डिनोट कर सकते हैं, M ऑफ XY होगा X1 प्लस X2 डिवाइड बाई 2 और Y1 प्लस Y2 डिवाइड बाई 2। इसको कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, अगर ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक पॉइंट X1 है और ये पॉइंट X2 है, तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकालना है? इसका मिड पॉइंट हम निकाल देंगे X1 प्लस X2 डिवाइड बाई 2। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरह, इसको आप लोग Y1 Y2 Y1 कह सकते हैं। तो इसका मिडल पॉइंट कैसे फाइंड करोगे? तो फिर इसके लिए लिखना है Y2 प्लस Y1 डिवाइड बाई 2। तो ये मिड पॉइंट का फार्मूला होगा ओनली वर्टिकल लाइन का, ये मिड पॉइंट का फार्मूला होगा ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन का। और जब कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएगा तो फिर मिड पॉइंट फार्मूला किस तरह लिखना है? X1 प्लस X2 डिवाइड बाई 2 एंड Y1 प्लस Y2 डिवाइड बाई 2। अच्छा, जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है द मीडियंस एंड एंगल्स बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल आर कनकरेंट। ठीक है, मतलब मीडियन कैसे कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, और फिर कनकरेंट का मतलब क्या है। ठीक है, ये हमारे पास सपोज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स लेना चाहता हूँ। एक पॉइंट्स मैंने इधर लिया, इस पॉइंट को मैंने कह दिया फी ऑफ X1 Y1। एक पॉइंट मैंने इधर लिया, इसी पॉइंट को मैंने क्यों कह दिया क्यों ऑफ X2 Y2। और एक पॉइंट मैंने इधर लिया, इसी पॉइंट को हमने मतलब R ऑफ X3 Y3 कह दिया। ये 3 पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और इन तीनों पॉइंट्स को हम जॉइन करते हैं तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बनाता है। ये 3 पॉइंट जब हम जॉइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ये ट्रायंगल बनेगा। तो एक ट्रायंगल हुआ। ठीक है, इस ट्रायंगल की टोटल एंगल कितनी है? इस ट्रायंगल की टोटल एंगल 3 है। एक एंगल ये हुआ, एक एंगल ये हुआ और एक एंगल ये हुआ। और हमें ये पता नहीं कि ये एंगल कितनी है, लेकिन इसका सम 180 डिग्री है। अब देखिए, ये हमने ट्रायंगल बना दिया। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है? एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये है
کہ یہ جو اینگل ہے سپوز یہ 60 ڈگری ہے، تو اس اینگل کو میں نے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا. تو اس کو ہم 2 پارٹس میں کیسے ڈیوائڈ کرتے ہیں؟ یا یہ جو اینگل ہے یہ ہمارے پاس سپوز 70 ہے یا 80 ہے، لیکن اس کو میں ایکولی 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. تو میں کیسے ڈیوائڈ کروں گا کہ بالکل میں اس طرح ایک لائن ان کے درمیان ہی پاس کروں گا. اس کو کہتے ہیں اینگل بائیسیکٹر. اینگل کو آپ لوگوں نے 2 ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اینگل بائیسیکٹر. تو یہ اس اینگل کا اینگل بائیسیکٹر ہوا. اس طرح اس کا بھی اینگل بائیسیکٹر آئے گا، یہ اس کا اینگل بائیسیکٹر ہوا اسی اینگل کا. اور سملرلی اس کا بھی اینگل بائیسیکٹر میں فائنڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ ہوا. ٹھیک ہے. اب یہ تینوں لائنز اسی پوائنٹ پہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. یہ تینوں پوائنٹس اسی کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں میڈین. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میڈین. تو اب یہ کہتا ہے نا کہ اگر اینگل بائیسیکٹر ہم ڈرا کریں گے تینوں لائنز کا، تینوں اینگلز کے اوپر اگر ہم اینگل بائیسیکٹر ڈرا کریں گے تو یہ ایک ہی پوائنٹ پہ مل جائیں گے. اور یہ پوائنٹس جو ہے یہ کنکرنٹ ہوگا. کنکرنٹ مین یہ تینوں پوائنٹس سیم ہوں گے. یہ تینوں پوائنٹس کیا ہوں گے؟ سیم ہوں گے. تو پھر جب یہ تینوں پوائنٹس، یہ تینوں لائن ایک ہی پوائنٹ پہ ایک دوسرے سے مل جائیں گے، یہ تینوں لائنز ایک ہی پوائنٹ پہ ملتے ہیں نا، تو اسی پوائنٹس کی ویلو کیا ہوگی؟ اس کی ویلو پھر کیا ہوگی مطلب. ٹھیک ہے. تو پھر آپ اس کو آر آف ایکس وائی یا ٹی آف ایکس وائی یا فی آف ایکس وائی کہہ سکتے ہیں. تو اب یہ جب تینوں لائنز کنکرنٹ ہے اور ایک ہی پوائنٹ پہ ملتے ہیں، تو اس پوائنٹ کی بھی ویلو ہوگی نا، اس پوائنٹ کی بھی ایکس ایکسس کی ویلو ہوگی اور وائی ایکسس کی ویلو ہوگی. تو وہ ویلو آپ کیسے فائنڈ کرو گے؟ وہ ویلو آپ لوگ اس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں کہ ٹی آف ایکس وائی لکھ سکتے ہیں یا جی آف ایکس وائی لکھ سکتے ہیں. ٹی آف ایکس وائی اس طرح لکھنا ہے کہ سمپلی x1 پلس x2 پلس x3 ڈیوائڈ بائی 3 لکھنا ہے، اور y1 پلس y2 پلس y3 ڈیوائڈ بائی 3 لکھنا ہے. یہ اس کا فارمولا ہوگا. ٹھیک ہے. ایک بار پھر ریوائز کرتا ہوں. یہ ہم نے ٹرائنگل بنا دیا. ٹرائنگل کا اینگل بائیسیکٹر ڈرا کرنا ہے. اینگل بائیسیکٹر ڈرا کرنے کے بعد یہ تینوں لائن ایک ہی پوائنٹ پہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے. تو یہ پوائنٹ کیسے فائنڈ کرنا ہے؟ جہاں پہ یہ تین لائنز ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں، اس کو کنکرنٹ بھی کہتے ہیں. تو اس انٹرسیکشن پوائنٹس کی ویلوز کیا ہوگی؟ تو آپ لوگ کیسے فائنڈ کرو گے؟ x1 پلس x2 پلس x3 ڈیوائڈ بائی 3، y1 پلس y2 پلس y3 ڈیوائڈ بائی 3. تو یہ ویری امپورٹنٹ ٹاپکس ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم لیکچر نمبر 3 میں ایکسرسائز کے کوسچن سالو کریں گے 7.1 کے. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اسٹے ٹچ ود اس.